بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے جو گنجائش کے باوجود اور استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربنا مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، گنجائش پاتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، کہ ایسا شخص عید کے دن عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، آج کل بہت سے لوگ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں، وہیں پر بہت سے مسلمان جن پر آج قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، کس قدر محرومی کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ المنورہ 10 سنین یضحی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور 10 سال مدینے میں مقیم رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالداروں کے لیے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کر لی اور اس کے بعد قربانی چھوڑ دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ہر ایسے مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر واجب ہے جس کی ملکیت میں ایام قربانی میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر مال، روپیہ، پیسہ یا سامان تجارت ہو، یا اتنے پیسوں کے زیورات کسی کے پاس ہوں تو بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، اگر ان کے ملکیت میں ان کے پاس کسی بھی شکل میں نصاب کے برابر مالیت موجود ہو۔ اس لیے ایام قربانی کے آنے پر 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک سب سے افضل ترین عمل قربانی کا کرنا ہے۔ ان 3 دن ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات اور جو مسلمان بھائی اور بہنیں قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اور نصاب کے بقدر مالیت ان کے پاس موجود ہے تو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ نصاب کے برابر مال ہونے کے باوجود اور استطاعت اور گنجائش ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔